اسد میرا سب سے پیارا بھائی تھا۔ بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا تو بھائیوں میں اس کا نمبر تیسرا تھا۔ ہم کل 9 بہن بھائی تھے۔ ہمارے درمیان پیار و محبت اور اتفاق بہت تھا۔ والد صاحب کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ گھر کی کفالت بڑے دونوں بھائیوں کے ذمہ تھی۔ دونوں شادی شدہ تھے۔ بھائی جان سعودیہ میں تھے اور بھائی صاحب کراچی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ان کی آمدنی اچھی ہونے کی وجہ سے ہماری گزر بسر اچھی طرح ہو رہی تھی اور کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ انہی دنوں دوسرے بڑے بھائیوں میں سے ایک بھائی اور ایک بہن کی شادی ہو گئی۔ اب اسد بھیا کی باری تھی۔ میرا یہ بھائی بہت ہی سیدھا سادہ اور ہر وقت ہنسنے ہنسانے والا تھا۔ وہ ہر حال میں خوش رہا کرتا تھا۔ 2 سال بعد میری بھی شادی ہو گئی تو میری شادی پر اسد بھائی نے خوب ہلا گلا کیا کیونکہ ان کو مجھ سے خاص لگاؤ تھا۔ سب کو شادی میں بہت انجوائے کرایا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی اور انہوں نے اس عورت میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میں نے یہاں اس عورت کو اس لیے لکھا ہے کہ وہ اسد سے 7 برس بڑی تھی۔ شروع میں ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ میری شادی کے بعد اسد بھائی نے امی سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اب میرا بھی گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ امی کہنے لگیں، ابھی تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے، تھوڑا ٹائم دو، اس اثناء میں تمہارے لیے لڑکی بھی پسند کر لوں، پھر تمہاری شادی کا انتظام کرتے ہیں۔ اسد بھائی کہتے کہ لڑکی کی آپ فکر نہ کریں کیونکہ لڑکی میں نے پسند کر لی ہے۔ بار بار کے اصرار پر بالآخر امی جان اس لڑکی کو دیکھنے گئیں۔ وہ اسد بھائی کی پسند کو دیکھ کر حیران رہ گئیں کیونکہ وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی جس نے میرے بھائی کو جانے کیسے اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا اور امی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کن خوبیوں کی وجہ سے بھائی نے اس کو پسند کیا تھا۔ حقیقت میں دونوں کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ امی سمجھاتی تھیں، بیٹا یہ عورت کس طرح تیرے جوڑ کی نہیں ہے، شبانہ سے شادی کی غلطی مت کرنا، مگر بھیا مانتے ہی نہ تھے۔ کہتے تھے شادی اس سے کروں گا ورنہ عمر بھر کنوارا رہوں گا، اس سے تم شادی کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ کافی منع کیا، آخر امی نے پوچھا اس کے بارے میں یہ تو بتاؤ کہ یہ شادی شدہ تھی یا غیر شادی شدہ ہے، مطلب مطلقہ یا بیوہ، اور کس خاندان سے ہے، کوئی خاندانی پس منظر بھی تو ہوگا۔ بھائی کو خود کچھ معلوم نہ تھا، امی جان کو بھلا کیا بتاتے، بس یہی بتایا کہ ماں باپ مر چکے ہیں اور یہ اکیلی رہتی ہے۔ اس بات پر امی نے صاف انکار کر دیا کہ جب تک درست معلومات نہ ہوں گی ہرگز اس عورت کو بہو بنا کر میں اپنے گھر میں نہ لاؤں گی۔ امی کے انکار پر اسد بھائی نے خفیہ طور سے شبانہ کے ساتھ شادی کر لی۔ بظاہر وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے لیکن اکثر اچانک 2-3 روز یا ہفتے بھر کے لیے غائب ہو جاتے تھے۔ تب ہمارے گھر والے بہت پریشان ہوتے تھے کہ جانے یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ 1 سال بعد یہ راز یوں کھلا جب اسد بھائی کی بیوی کے یہاں ایک بچی نے جنم لیا۔ یہ خبر کسی نے ہم تک پہنچائی، بہتر یہی تھا کہ ان کی شادی کو تسلیم کر لیا جائے۔ چنانچہ ہم بہن بھائیوں نے مل کر امی کو اس بات پر راضی کر لیا اور یوں ہم لوگ اسد بھائی، ان کی بیگم، ماں، بچی گھر لے آئے۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ شادی سے 2 روز پہلے مہندی کی رات ہم سب دلہا والوں کے گھر جا رہے تھے کہ اسد بھائی اور ان کی بیگم اپنی بچی کی طبیعت کی خرابی کے باعث گھر پر ہی رک گئے۔ جب ہم لوگ مہندی لے کر چلے گئے، ہمارے پیچھے ان دونوں نے میری بہن کا تمام زیور اور ہم 2 شادی شدہ بہنوں کے وہ زیورات جو شادی میں پہننے کی غرض سے لا کر امی کے پاس ہی رکھوا دیے تھے، وہ سب زیور اور قیمتی کپڑے سمیت دونوں غائب ہو گئے۔ میری چھوٹی بہن اس وقت اپنی سہیلیوں میں گھری دوسرے کمرے میں تھی۔ شبانہ تو ہماری نگاہوں میں شروع سے ہی مشکوک تھی لیکن اسد بھائی سے ہم کو ایسی امید نہ تھی۔ ان کی اس حرکت سے ہم سب کو گہرا صدمہ پہنچا۔ یوں ہم لوگوں نے ان سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہن کی شادی تو خیر جیسے تیسے ہو گئی مگر اسد بھائی نے اپنی محبت اور عزت کو ہم سب کے دلوں سے کھرچ کر پھینک دیا۔ کچھ عرصے بعد ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا کہ انہیں اسد بھائی کی اس حرکت کا بہت غم تھا۔
ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ میرا یہ بھائی اس درجہ کٹھور نکلے گا کہ وہ امی جان کے انتقال کی خبر سن کر بھی نہ آئے گا۔ سبھی کو انتظار تھا کہ شبانہ نہیں تو اسد ماں کا آخری دیدار کرنے ضرور آئے گا، مگر وہ نہ آیا۔ خیر، رو دھو کر صبر کر لیا۔ وہ ہم سے دور تھے، دل کو ایک ڈھارس تھی کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ بہن کی مہندی کے دن قیمتی کپڑے اور زیور چرا کر لے جانے والوں کو ہم نے معاف کر دیا کہ رشتہ ہی ایسا تھا۔ ایک دن اچانک اطلاع ملی کہ ہمارے اسد بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کو قتل کسی اور نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کام ان کی بیوی شبانہ نے سر انجام دیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اسی لیے منع کیا تھا کہ شادی سے شبانہ سے مت کرو۔ والدین سے نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں مل گئی۔ شبانہ کو انہوں نے زمانے بھر سے ٹکر لے کر اپنایا تھا، اپنا نام دیا تھا اور معاشرے میں باعزت مقام دیا تھا، اور اس بے ننگ و نام عورت نے کیا کر دکھایا۔ جب ہم روتے ہوئے ان کے گھر پہنچے تو ان کے جسد خاکی کو پولیس لے گئی تھی، کیونکہ در و دیوار پر خون کے چھینٹے تھے اور بستر بھی لہو سے رنگین تھا۔ شبانہ کا بیان تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ملنے گئی تھی تو رات وہاں ٹھہر گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں چور ڈاکو گھر میں گھسے اور جب اسد نے مزاحمت کی تو وہ ان کو مار کر چلے گئے۔ پولیس نے تفتیش کی، پاس پڑوس سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اسد کی غیر موجودگی میں کوئی شخص آتا تھا، اور کبھی کبھی 2 بچے بھی ساتھ آتے، جن کی عمریں 4 اور 6 برس تھیں۔ جب میرے بھی کو یہ سن گن ہوئی کہ کوئی شخص ان کی غیر موجودگی میں آتا ہے تو شبانہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میرا کزن آتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میرا بھائی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا تھا، وہ نیک نیت تھا، اس نے خاموشی اختیار کر لی، مگر لوگوں نے جب انہیں سادھی اور مسلسل احتجاج کرتے رہے، پڑوسیوں کے تیوروں سے گھبرا کر میرے صلح جو بھائی نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا اور ایک چھوٹے محلے میں اوپر کی منزل کا 2 کمروں کا مکان لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں بھی کچھ دن تو معاملہ سب ٹھیک رہا، پھر آس پڑوس کے لوگوں نے سن گن لینی شروع کر دی کہ جب اسد کام پر چلے جاتے ہیں ان کی بیگم کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور سارا دن رہتا ہے۔ اسد کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ چلا جاتا تھا۔ انہوں نے اسد کو بتایا کہ آپ کی بیوی کے پاس جو شخص آپ کی غیر موجودگی میں روز آتا ہے وہ کون ہے۔ اب بھائی اسد کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے شبانہ سے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی تمہارا آشنا ہے، ورنہ کوئی میکے سے ہوتا تو مجھ سے ضرور ملتا۔ وہ ڈھٹائی سے بولی، ہاں، میرا سابقہ شوہر سمجھو، میرے 2 بچوں کا باپ ہے، تم سے شادی کی خاطر میں نے اس سے طلاق لی تھی، تم نے مجھ کو اپنے چنگل میں جو پھنسا لیا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ عشق کا بھوت چند روزہ ہوتا ہے، اور ہاں، بچوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ تم نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا۔ اگر بچوں کا معاملہ ہی ہے تو تم اپنے پہلے خاوند سے بچے لے آؤ، میں ان کو بھی رکھ لوں گا اور پال لوں گا، لیکن میرے گھر میں کوئی غیر شخص آئے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بچوں کو ملانے لاتے تھے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ بچوں سے ضرور ملو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر کوئی غیر میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ غیر نہیں، میرے بچوں کا باپ ہے، تم پھر اس کا گھر چھوڑ کر کیوں آئی؟ اتنا ہی خیال تھا تو طلاق کیوں لی؟ طلاق کے بعد اب وہ غیر ہے اور تمہارا اس شخص سے ملنا جائز نہیں ہے۔ تمہاری خاطر اس کو چھوڑا اور بچوں کو بھی چھوڑا، اور تم میرا احسان نہیں مانتے، الٹا باتیں بنا رہے ہو۔ غرض اس سبب دونوں میں تو میں ہوئی اور کافی جھگڑا ہوا۔ شبانہ کے زور زور سے بولنے اور رونے کی آواز بھی پڑوسیوں نے سنی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ خاموشی رہی اور اس شخص نے، جس کا نام اسلم تھا، آنا ترک کر دیا تو شبانہ گھر سے باہر جانے لگی۔ اس بات کا علم بھی پڑوسیوں کے ذریعے ہی اسد بھائی کو ہوا۔ وہ خود تو ملازمت پر چلے جاتے تھے، نہیں جان پاتے تھے کہ ان کے پیچھے یہ عورت کیا کرتی ہے۔ بہرحال جب بات حد سے بڑھ گئی تو ایک دن اسلم اور شبانہ نے اسد بھائی کو راہ سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تاکہ دونوں پھر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ حقیقت میں وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر اس عورت نے طلاق لے لی تھی، مگر بچوں کی محبت اور اسلم کا خیال دل سے نہ گیا، تبھی وہ 2 کشتیوں کی سوار ہو گئی تھی۔ 2 کشتیوں کا سوار ہمیشہ خوار ہی ہوتا ہے اور کبھی وہ کنارے پر نہیں پہنچ پاتا۔ یہی حال اس عورت کا بھی ہوا۔ جب دیکھا اسلم سے ملنے پر اسد
بہت زیادہ مزاحمت کر رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں آسان نہیں رہیں، تو دونوں نے مل کر میرے بھائی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور پھر ایک رات جب وہ گھر آئے تو شبانہ نے کھانے میں نشاور گولیاں ملا دیں، جس سے اسد بھائی مکمل طور پر بے ہوش ہو گئے۔ ابھی صبح ہونے میں تھوڑی دیر تھی، اسلم نے بھائی پر وار کیا تو خنجر ان کی پشت پر لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ دوسرا وار انہوں نے ہاتھوں پر روکا، ہاتھ شدید زخمی ہو گئے۔ بھائی زخمی حالت میں باہر بھاگے۔ وہ شخص بھی چھرا لیے پیچھے بھاگا۔ نشہ آور گولیوں کی وجہ سے بھائی دیوار سے ٹکرائے تو دیوار پر لہو کی لکیر بن گئی۔ اس حالت میں بھی میرے بھائی نے ہمت نہ ہاری اور نیچے آ گئے۔ تبھی اسلم نے پہلو میں چھرا کھونپ دیا اور پھر باہر نکل گیا۔ محلے کے ایک لڑکے نے اس کو بھاگتے دیکھ لیا۔ دروازہ کھلا پا کر اس لڑکے نے جا کر باپ کو جگایا۔ اس کے بھائی بھی جاگ گئے۔ سب گلی میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تبھی انہوں نے میرے بھائی کی کراہیں سنی اور وہ دروازے پر پہنچے جہاں بھائی گرے ہوئے تھے اور لہو ان کے بدن سے بہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ سوال کرتے، اسد بھائی بے ہوش ہو گئے۔ وہ لوگ ٹیکسی ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پولیس چوکی فون کر دیا، مگر پولیس نہیں آئی۔ وہ صبح 8 بجے تک آئے، جب تک خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میرے بھائی نے دم توڑ دیا۔ محلے میں رش لگ گیا۔ پولیس بھی آ گئی اور وہ بیان لینے لگی کہ اسی وقت شبانہ برقع میں ملبوس گھر کے اندر داخل ہوئی اور شوہر کو ایسی حالت میں دیکھ کر پہلے حیرت کا مظاہرہ کیا، پھر رونے دھونے لگی، جس پر پولیس کو شک گزرا کہ یہ عورت ابھی آئی ہے، پہلے کہاں تھی۔ بہرحال پولیس نے اس کا بھی بیان لیا۔ وہ بولی، میں تو کل شام کی میکے گئی ہوئی تھی اور ابھی آ رہی ہوں۔ شاید کہ میرے شوہر کو ڈاکوؤں نے مار دیا ہے، کیونکہ ان کی کسی سے بھی دشمنی نہیں تھی۔ پولیس والوں نے کہا کہ ان کے گھر والوں کو اطلاع دو۔ بولی کہ یہ لاوارث ہے، اس کے گھر والے نہیں ہیں، وہ مر چکے ہیں۔ اب انسپکٹر کو مزید شک ہوا، کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ محلے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اسد کے بہن اور بھائی سب زندہ ہیں۔ پولیس والوں کو اس کے رویے سے مزید شک ہوا کہ ہو نہ ہو شوہر کے قتل سے اس عورت کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ صدمے سے نڈھال ہو جانے کی بجائے وہ خون کے دھبے اور چھینٹے صاف کرنے لگی اور سیڑھیاں دھونے لگی۔ بولی، لوگ یہاں سے اوپر آئیں گے میرے شوہر کی تعزیت کرنے، تو ان کے جوتوں اور پیروں کو میرے خاوند کا خون لگے گا اور مجھے تکلیف ہوگی، اسی لیے صاف کر رہی ہوں۔ پولیس نے 2 دن بعد محلے والوں کے بیانات کی روشنی میں شبانہ کو گرفتار کر لیا اور اپنا روایتی طریقہ اختیار کیا تو شبانہ نے بتا دیا کہ اس نے اپنے سابق شوہر کے ساتھ مل کر اسد کو قتل کیا ہے۔ دراصل وہ اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر بہت پچھتا رہی تھی اور دوبارہ اس کے گھر جا کر آباد ہونا چاہتی تھی، جبکہ اسد طلاق نہیں دیتا تھا اور یہ جھگڑا کچھ دنوں سے شدت اختیار کر گیا تھا۔ پولیس والوں نے اسد بھائی کی بچی کو میری تحویل میں دے دیا اور بعد میں اسلم بھی گرفتار ہو گیا۔